السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعه ووالاه وبعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنہا وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صبر کے چیپٹر میں صاحب کتاب نے مصنف نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو اس کتاب کی 29 نمبر حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں گرفتار ہو گئے اور آپ کو سکرات کی پریشانیاں لاحق ہوئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واہ کربا بتا، کہ ابا جان کو کتنی مصیبت ہے، کتنی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پریشانی کو، میرے ابا جان کی اس پریشانی کو دور کرے، میرے ابا جان کتنے پریشان ہیں، کتنی مشکلات میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی ان الفاظ میں، اور ان کو تسلی دی کہ آج کے بعد تمہارے ابو پر کوئی اور مصیبت، کوئی اور پریشانی نہیں آئے، کوئی اور مشکل نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی پریشانی آئی، ہم اور آپ سکرات کی کتنی تیاریاں کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشکل میں گرفتار کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے ابا پر کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ فلما مات، جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ چند جملے فرمائے، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ نے رب کو بلایا تو رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، رب سے آپ نے دعا کی تو رب نے آپ کی دعا سن لی۔ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ابا جان جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا۔ آج ایک مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل کو خبر پہنچا رہی ہیں موت کی، اور جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بتا رہی ہیں، اور رب کی دعا پر لبیک کہنے کا، رب کی دعا کی مقبولیت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ فلما دفن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجہیز تکفین اور تدفین عمل میں آ گئی، دفن کر دیا گیا آپ کو، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کیا تمہارے دلوں کو یہ اچھا لگا، تمہارے دلوں کو یہ اچھا لگا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ لیکن شریعت کا حکم تھا، شریعت کا تقاضا تھا، شریعت کا طریقہ تھا، اپنانا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے یہ باتیں کہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں تسلی دی گئی، صبر کی تلقین کی گئی، اور انہوں نے صبر کیا بھی۔ صبر کی وجہ سے انہوں نے یہ جملے کہے، واویلا نہیں مچایا، لان تان نہیں کیا، اور نوحہ خانی نہیں کی، بلکہ صبر سے کام لیا انہوں نے۔ اس لیے مصنف نے اس حدیث کو یہاں کوٹ کیا ہے، جو صبر کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے، اس لیے کہ اس امت پر اور اس امت کے ہر فرد پر، اور خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت سانحہ ہے امت کا، کہ کسی فرد کے سامنے بھی اس بات کو ذکر کیا جائے تو اس سانحے پر وہ بلک پڑے گا، چیخ پڑے گا، چلا پڑے گا، لیکن صبر کی تلقین ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے صبر کیا تھا، اسی طرح سے امت کے ہر فرد کو آپ کی وفات کے سانحے پر اور اس کے ذکر پر، اس کے سننے پر یا اس کے پڑھنے پر صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے اور صبر کو عبادت جان کر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی اور مددگار ہو، ہر قسم کی آفت و مصیبت پر صبر کی توفیق عنایت فرمائے اور اس صبر کا ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔